کل نفس ذائقۃ الموت ان اللہ لا ينظر الی صور انڈسٹری، وہ سارے کا سارا دار و مدار چہرے کی خوبصورتی پر ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ کو تمہارے چہرے مطلوب نہیں ہیں، اللہ کو تمہاری دھن دولت کیا اہتمام کیا ہے۔ اور اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر دے، میرا دل مجھے اللہ کے قریب کر دے، مجھے تو وہ دل چاہیے کیا تھا؟ ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کے دلوں میں تقوی، ان کے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ بزرگ و برتر کے واسطے ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، پھر آپ پر ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے شرف سے مشرف فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک بنیادی طور پر کامیابی کا مہینہ ہے، اور اصل کامیاب وہی شخص ہے جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے اور جنت میں داخلے کا مستحق بنوا لے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل کامیابی کا ذکر فرمایا۔ ہر شخص نے موت سے ہم آہنگ ہونا ہے، پھر قیامت والے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دیکھنا تو میں نے اور آپ نے یہی ہے کہ رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو کیا ہم اس کامیابی کو سمیٹنے میں، اس خیر کو حاصل کرنے میں کتنا ایک آگے بڑھ گئے ہیں؟ ہم نے اس خیر کو کتنا گلے لگایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سستی کا شکار، ہم غفلت کا شکار ہیں؟ تو اسی اعتبار سے ایک دو باتیں اپنے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ جو انسان کا وجود ہے، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ ہم اپنے جسم کو توانا اور تر و تازہ رکھنے کے لیے بہت سی خوراک کھاتے ہیں، بہت سے کھانے کھاتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں، اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں جسم کو فٹ رکھنے کے لیے۔ تو جو دوسرا ایلیمنٹ ہے روح، اس روح کو تازہ کرنے کے لیے، اس روح کو توانائی بخشنے کے لیے ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی روح کو تازہ کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے جتنی بھی غذائیں ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے پیدا ہوتی ہیں. وہ جتنا بھی اناج ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، وہ ساری زمین سے نکلتی ہیں. لیکن جو روح کو تازگی پہنچانے کا سامان ہے، جو روح کو خوراک پہنچانے کا سامان ہے، وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. ہم نے جسمانی طور پر اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے بہت سے ہمارے پاس سورس ہیں، لیکن روحانی طور پر اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہوئی ہے، ہم سے غفلت ہوئی ہے. تو رمضان بنیادی طور پر روح کو تازہ کرنے کا سامان بھی مہیا کرتا ہے. رمضان بنیادی طور پر روح کو روشن کرنے کا سامان بھی مہیا کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو کسی اور چیز کو دیکھتا ہے. میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں تو سارا زور چہرے کی تازگی پر ہے. یہاں تو ساری کوشش اور کاوش چہرے کو رونق بخشنے پر ہے. جتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے، میک اپ انڈسٹری، وہ سارے کا سارا دار و مدار چہرے کی خوبصورتی پر ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ کو تمہارے چہرے مطلوب نہیں ہیں، اللہ کو تمہاری دھن دولت مطلوب نہیں ہے. اور اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اب آپ دیانتداری سے بتائیے، جو ہمارے دل ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہر بندہ اپنے دل کے بارے میں یہ فیصلہ کرے، یہ گواہی دے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ میرے دل کے اندر کیا کیا مسائل ہیں. میرا ویسا دل نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، میرا ویسا دل نہیں ہے، نہ میرا وہ قلب سلیم ہے، نہ میرے دل کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے عزیزو وہ دلوں کو دیکھتا ہے. تو ہم نے دل کو سجانے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کیا ہے. اور اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھوں تو مستقل دعائیں جو دل کے واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعا آپ کیا فرماتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور کیا فرماتے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنیں، بیٹیاں بھی اس بات کو سن رہی ہیں. دیکھیں ہمارا سارا زور اور فوکس وہ چہرے کو چمکانے پر رہا. ٹھیک ہے چہرے کو بھی تازگی ملنی چاہیے، لیکن میرے اللہ نے تو ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے. وہ جو دلوں کو روشنی فراہم کرتی ہے چیز، جو دلوں کو روشن کرنے والی چیز ہے، وہ جو دلوں کو نور فراہم کرنے والی چیز ہے، دیکھنا کہیں وہ کھو نہ جائے. اور رات کو یہاں تراویح کے بعد قرآن پاک میں پڑھے گئے پارے کا خلاصہ بیان ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے پارے میں کیا پڑھا؟ دیکھیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہاتھوں پہ مہندی لگاتی ہیں. عید آئے گی ابھی مہندی بھی لگائیں گے، لیکن وہ جو مہندی ہمارے ہاں لگتی ہے کچھ وقت کے بعد اس مہندی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے نا، وہ ہمیں خود بھی اچھی نہیں لگتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے رنگ کا ذکر کیا، تو دیکھنا کہیں اللہ کا رنگ پھیکا نہ پڑ جائے. یہ میرے حافظ بچے بیٹھے ہیں، بیٹے آپ قرآن پاک پڑھو، لیکن اصل مقصد تو قرآن پاک کا رنگ ہے. جس دل پر وہ قرآن پاک کا رنگ چڑھ گیا، اور کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگو اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ آئیے اپنے دل کو اللہ کے رنگ سے رنگ لیں، اپنے دل کے اندر وہ اللہ کی محبت کو ڈال دیں. اور جب دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے،
جب دل کے اندر اللہ کا رنگ آتا ہے، جب دلوں کو تازگی اللہ کے قرآن سے ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے، پھر بندے کی کیفیت بدلتی ہے، پھر بندے کی خواہشیں بدلتی ہیں، پھر بندے کی آرزویں بدلتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دل وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ ایک اور بات دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو زیادہ لوگوں کی اموات ہیں، اس موت کے سبب وجہ کیا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی رات کو بندہ ٹھیک تھا، بالکل پتہ نہیں دل کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہاں، اکثر اموات کی وجہ دل کے مسئلے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں ہمارے دل کے اندر ہے کیا؟ لا متناہی خواہشیں، نہ ختم ہونے والی آرزویں، لوگوں کے بارے میں حسد، لوگوں کے بارے میں بغض، اپنوں کے بارے میں کینہ، اپنوں کے بارے میں عناد۔ تو دل تو ایسے، وہ کیا کہا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں جب کبھی سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی بھولی بسری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں، بہت سی یادیں ہمیں نماز میں آتی ہیں۔ تو وہ والی نماز جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، میرا دل مجھے اللہ کے قریب کر دے، مجھے تو وہ دل چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اس دل پر محنت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی میں استاد جی قاری حیات ربانی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے وہ بزرگ اساتذہ جن کے پاس بیٹھتے تھے دل تازہ ہوتا تھا، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہیں۔ وہ جنہوں نے دلوں کا علاج کرنا تھا، جن کے پاس بیٹھ کر دلوں کو تازگی ملتی تھی۔ آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو میں بالکل فریش ہوتا ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اور جب میں آپ سے ہٹ کر اپنی مجلس میں جاتا ہوں، اپنے کام کاج میں جاتا ہوں، تو میرا دل نہیں لگتا، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میرا دل بے چین رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ثوبان کوئی بات نہیں ہے، تمہارا جب جی چاہے میرے گھر آ جایا کرو، میرے گھر کے باہر تو کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے، کوئی چوکی دار نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، آ جایا کرو۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار بات کی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں آ ہی جاؤں گا، اور اب تو میں آ ہی جاتا ہوں، اب تو میں ایسے ہی کرتا ہوں، جب میرا دل اچاٹ ہوتا ہے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ تھوڑا سا اس سے آگے کا ہے۔ اب میں کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سوچتا ہوں یہ دنیا نے تو باہر کے اب ختم ہونا ہے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، میں سوچتا ہوں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ جب سارے لوگ یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جنتوں کے وارث ہیں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا وہ تو بہت اعلیٰ اور اونچی جنت ہوگی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں جب اللہ کے فضل سے جنت میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے ادنا جنت نہ دے دے، اور اس جنت میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، تو میرا تو اس جنت میں دل ہی نہیں لگے گا۔ ایسی جنت کو میں نے کیا کرنا ہے جس جنت میں آپ ہی نہ ہوں اور وہاں میرا دل نہیں لگے گا۔ اب ذرا امیجن کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کی خواہش کیا ہے، اس کے دل کی حسرت کیا ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اللہ جنت عطا کرے، اور جنت میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا ہو۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کبھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کبھی میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، کبھی میں نے بھی یہ خواہش کی، کبھی میں نے بھی اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن میں چاہتا ہوں کل قیامت والے دن مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آ جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ اب بھائی بڑی عجیب فرمائش تھی، بڑی عجیب خواہش تھی، بڑی عجیب تمنا تھی، اللہ اکبر۔ تو کچھ دیر خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل قرآن لے کر آ گئے، اور قرآن کیا نازل ہوا؟ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب آپ رمضان میں اپنی تلاوت کے لیے بیٹھیں تو قرآن کھول کر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 کو پڑھیے گا۔ اور میں جب یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں سیدنا صوبان میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ مسئلہ تو اکیلے صوبان کا تھا، لیکن آپ نے قیامت تک کے لیے آنے والے ان دل کی لگی والوں کا مسئلہ حل کر دیا جن کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب۔ اور اللہ نے قرآن کیا اتارا؟ جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ اب آپ اس کو تصور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل کو مخاطب کیا، اے جبریل، تو جبریل نے کہا جی رب جلیل، کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میرے نبی کا پروانہ مچل رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت ہی اور ہے، اس کے دل کا مسئلہ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلوں کو کیفیت کو جانا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ کیا کہا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کے دلوں میں تقوی، ان کے دلوں میں وہ اخلاص تھا۔ اور جبریل قرآن لے کر آ گئے، اور کیا ارشاد ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے عزیزو، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے اپنی اور آپ کے دل کی صفائی کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو دل ہے اس کو کیسے صاف ہوگا؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دل کو زنگ بھی لگتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ چہرہ داغدار ہو، چہرے کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہت سی کریمیں ملتی ہیں، بہت سے اور نسخے اور ٹوٹکے ملتے ہیں، لیکن جب دل داغدار ہو، دل کیسے صاف ہوگا؟ دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ اس دل کی دعائی اور اس دل کو صاف کرنے کی دعائی وہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، الا بذکر اللہ حافظو۔ آگے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس دل کو جو اطمینان ہے وہ اللہ کی کتاب سے ملنا ہے، اس دل کو جو قرار ہے وہ کتاب اللہ پڑھنے سے ملنا ہے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ کی آیات جب پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر جب پڑھا جائے تو دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کو روشنی ملتی ہے۔ سو آئیے آج کے اس مجلس میں میں اور آپ یہ عہد کرتے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنے توحید کے نور سے منور فرما دے، اپنے شریعت کے نور سے منور فرما دے۔ اور چوتھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کے واسطے پڑھتے وہ کیا تھی؟ فرمایا اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ کیا کبھی ہم نے سمجھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دل میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے؟ اور پھر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یاد آئے۔ کون عمر فاروق؟ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو بتایا کہ فلاں فلاں منافق ہے، سارے منافقوں کے نام بتائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار حذیفہ میری بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کے نام بتائے تھے، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں تھا؟ کون عمر؟ جو زمین پر بات کرے اور اللہ اس کے فیصلے کو قرآن بنا کر نازل کر دے، وہ اپنے ایمان کی کیا فکر؟ کہیں عمر کے دل میں نفاق تو نہیں ہے؟ میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ آئیے اپنے دل کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے دل سے سوال کیے کہ اے میرے دل، تو کہاں دنیا کی دل لگیوں میں مصروف ہے؟ آؤ اس دل کے اوپر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو قسمت میں رمضان رکھا ہے، اور جب رمضان میسر آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتا، اور اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ سو کتنے ایسے والدین بیٹھے ہیں، آئیے اپنی اس دعا کو، آج کی اس دعا کو اللہ کے حضور پیش کیجئے اور اپنے دل کے لیے دعا کیجئے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے تازہ وضو کیا ہوا تھا، ان کے وضو کے پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ اب سارے صحابہ نے بڑا تعجب کیا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، اگلے دن پھر ایسے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی بندے کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ 2 دن ہو گئے، تیسرے دن آپ نے فرمایا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ تو نیکیوں کے بڑے حریص تھے، صحابہ تو نیکیوں کے بڑے چاہنے والے تھے، ان کے سامنے قرآن اترا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، نیکیوں میں آگے بڑھو، مغفرت کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے گھر چلے گئے، کہا میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، گھر رہو کوئی بات نہیں۔ وہ صحابی کہتے میں 1 دن 2 دن 3 دن ان کے گھر رہا، میں چیک کرتا رہا یہ کرتے کیا ہے، یہ کون سے ایسے نفل پڑھتے ہیں، کون سا ایسا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو کہتے تیسرے دن مجھے ظاہری کوئی نظر نہیں آئی شے، تو میں نے ان سے پوچھا حضرت جی آپ کیا عمل کرتے ہو کوئی خاص؟ میں نے آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، 1 دن نہیں 3 دن لگاتار جنت کی بشارت ملی۔ اللہ اکبر، میرے روزہ دارو، وہ جنت جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جنت کی بشارت، آج میں اور آپ کتنا اپنی دعاؤں میں اس جنت کی دعا کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہم دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار تم نے دیکھ ہی لیا ہے، بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پتہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر کہا نہیں یار پھر بھی سوچو۔ انہوں نے کہا ایک بات ہے، جب میں رات کو بستر پر دراز ہوتا ہوں، جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں، میں ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہوں جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، ہم تو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں، ہمیں کوئی بندہ پیچھے سے ہارن دے دے، ہمیں کوئی گاڑی کراس کر لے ہم سے، تو ہم پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں بس دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی جائے۔ ہمارا تو دل ایسا، مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پامبڑ مچے ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ کے بندو اپنے دل کو اس دل پر اس ڈھب پر لے کر آئیں کہ ہمارا، دیکھیں اللہ نے دل کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھنا ہے۔ ہم ساری زندگی، وہ کیا کہا کسی نے، ہے تجھ کو دھن
ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا۔ ہم تو اسی دھن میں مبتلا ہیں، تو اپنے دل پر محنت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی، اور آپ ماشاءاللہ سارے اہل محلہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا شاندار اللہ کا گھر تعمیر کر دیا ہے۔ اور ہمارے استاد حضرت قاری حیات روانی صاحب، ان کے صاحبزادگان ماشاءاللہ بڑے فرما بردار بچے ہیں، تو یہاں پر تو دل کی تازگی کے لیے بہت سارا سامان موجود ہے۔ بیٹیوں کا الگ ادارہ ہے، تعلیم بالغاں کا الگ ادارہ ہے، حفظ کا الگ ادارہ ہے، تو یہاں تو لوگوں کا دل روشن ہی روشن ہونا چاہیے، اور یہی امید ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے مولا، جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تو میرے مولا تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو بغض سے، نفرت سے، اناد سے، کینے سے، حسد سے پاک کر دے، اور ہمارے دلوں کو ویسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ میرے مولا ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اور جس طرح یہاں اکٹھے ہیں میرے مولا، ہمارا دل چاہتا ہے کل قیامت والے دن حضور کے حوض کوثر پر اکٹھا فرما دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ، اللہم انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔